علی گور بلوچ صاحب، یہ پہلے پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بات کرتی تھی، اب وہی بات جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے بعد جو ہے وہ اب پیپلز پارٹی بھی وہی بات کر رہی ہے. آج بلکہ آپ کے جو لیڈرز ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کی طرف سے بھی فارم 47 کے جو ہے وہ کافی بازگشت ہمیں سنائی دی ہے. تو کیا الیکشن کی شفافیت کے اوپر تینوں جماعتوں کو یقین نہیں ہے اس کے باوجود الیکشن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نیت صاحبہ، بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے جی. اور ان الیکشن کے کمپین کے دوران بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ یہاں پر کوئی دھاندلی ہونے جا رہی. جب اس کے نتائج آئے، اور میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا 19-20 کا فرق تھا، لیکن وہ 2 قدم آگے تھے، تو پھر ان نتائج کو تو انہوں نے تسلیم کیا اور کہا کہ بھائی یہ تو بالکل ٹھیک الیکشن ہوئے. لیکن اب کشمیر کے عوام نے جس طرح سے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ وہ اپنے ترقیاتی کام چاہتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی اس وقت وہاں پر حکومت ہے اور اس سے پہلے بھی رہ چکی ہے، اور بلاول صاحب نے بھی جتنی تقاریر کی وہ ماسوائے تنقید کے کوئی اپنا ویژن نہیں بتا سکے، کوئی کشمیر کے لیے ماسٹر پلان نہیں دے سکے. اور کشمیر کے عوام، چونکہ میں خود میر پور کی کمپین میں شریک تھا، وہ آج وہاں ترقی چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ کشمیر کے اندر بھی ہوں، اور وہاں پر لوگوں نے پی ایم ایل این کو ووٹ کیا ہے. اب بلاول صاحب کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جس طرح سے پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب نے مبارکباد دی تھی ان کو بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ وہ مطلب ہے اس کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں اور یہ رونا رو رہے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ کنسرن فورمز موجود ہے، وہ وہاں لے کر آئے نا فورم. اور خاص طور پر جو وہ فارم 47 کی بات کرتے ہیں جنرل الیکشن کی، اس کے ثبوت بھی لے کر آئے، اس کے لیے بھی ان فورمز پر جائیں. ٹھیک ہے. اگر ان کو نیر میں ایڈ کروں گا، اگر ان کو صدر پاکستان بننا ہو تو پھر تو ان کو پی ایم ایل این کے ووٹوں میں فارم 47 نظر نہیں آتا. اگر انہوں نے چیئرمین جو ہے وہ سینٹ بننا ہو تو پھر بھی فارم 47 نہیں نظر آتا. اگر ان کو گورنرشپس چاہیے تو پھر بھی ان کو فارم 47 نظر نہیں آتا. لیکن اگر کشمیر کے عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا تو پھر ان کو فارم 47 نظر آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں علی گوہر بلوچ صاحب، یہ میں آپ سے اس کے اوپر مزید بھی بات کروں گی، لیکن آپ جو یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر یا ظاہر ہے کہ آپ کی اتحادی جماعت ہے، ہر مشکل وقت پہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. گلگت کے موقع کے اوپر نیاز صاحب جب گلگت کا موقع تھا تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ اب یہ دونوں جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ گلگت میں دھاندلی نہیں ہوئی، ادھر جو ہے وہ دھاندلی ہو گئی کیونکہ گلگت میں ان کو سیٹیں ملی تھی پیپلز پارٹی کو. تو اس وقت دونوں جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ ایک دوسرے پر جو الزامات لگ رہے ہیں کہ اتحاد جو ہے وہ کچھ بچتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. آپ کو لگ رہا ہے کہ بچے گا یہ اتحاد؟ جی تو یہ جو لفظی گورا باری ہے نا، یہ صرف الفاظی ہے اور اس میں کچھ نہیں ہے. ورنہ تو دیکھو ایک کی چونچ نہیں رہی ہے اور ایک کی دم نہیں رہی ہے. باقی بظاہر دیکھیں ایک آئینی عہدے لے کے بیٹھے ہیں، ایک گورنمنٹ لے کے بیٹھے ہیں، دونوں ایک ہی اس کشتی کے سوار ہیں. وہ الگ بات نہیں. یہ صرف یہ پرانے زمانے میں جو لفظی گورا باری ہوتی تھی نا، اس کے اوپر جو ہے لوگ کمنٹری کرتے تھے. اب تو وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ نورا کشتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی شام کو کھانا اکٹھے ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا ہے نا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر بہتر ہوتا کہ یا تو یہ کہتے کہ ہاں جی یہ دھاندلی ہوئی ہے، جس کو آج پوری وہ خود بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں میڈیا تو آلریڈی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. تو ان آئینی عہدوں کو چھوڑتے اور یہ گورنمنٹ کو چھوڑتے. لیکن دونوں کو منہ کو لگی ہے تو یہ چھوڑی نہیں جائے گی ان سے، کیونکہ اقتدار کا جو نشہ ہے نا یہ نہیں جاتا. نہیں صاحب، آپ کا فارم 47 والا بیانیہ جو ہے وہ اس وقت سب کی زبان پہ ہے، مجھے خوش لگ رہے ہیں آپ. تو اس میں نہیں، وہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے، یہ پوری ملک کا، پوری قوم کا بیانیہ ہے. آپ جس ریڈی والے سے چلے جائیں ان کو بھی پتا ہے، تندور والے سے کے پاس چلے جائیں ان کو بھی پتا ہے، بٹھے والے کے اوپر کام کرنے والے مزدور کو بھی پتا ہے، سائیکل چلانے والے کو بھی پتا ہے، مرسیڈیز والے کو بھی پتا ہے، فیکٹری والے کو بھی پتا ہے، عام آدمی کو بھی پتا ہے. تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو تھی نہیں. یہ تو نون ایز جو گورنمنٹ بنائی گئی ہے، جب یہ گورنمنٹ بنی ہے جس طریقے کے ساتھ بنی ہے وہ تو آپ کو بھی پتا ہے. آپ بھی 11 بجے تک تو پی ٹی آئی کو جتا رہے تھے نا. 11 بجے کے بعد جو ہے
وہ فارم 47 کی یا جو بھی سلسلہ ہوا وہ آپ کے نالج میں ہے، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ایک بات مطلب ہے کہ آج دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو پہلے بتا رہی ہیں کہ آپ فارم 47 والے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ فارم 47 والے ہیں، تو یہ خوشائند بات ہے. یہ بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں گوہر بلوچ صاحب اس وقت پی ٹی آئی والے، کہ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس وقت دونوں جماعتیں کہہ رہے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے، آپ وہ بھی ایڈ کیجئے اور اس کو بھی ساتھ میں جواب دیجئے گا. اس بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ دونوں اقتدار سے باہر آتے، اگر عوام کے غمخوار ہوتے، عوام کے لیے کام کر رہے ہوتے تو دونوں باہر آ کے صاف اور شفاف. نیاز صاحب آپ چاہ رہے ہیں کہ اب جو ہے یہ دونوں جماعتیں بھی باہر آئیں، لیکن میرا یہ سوال جو ہے وہ علی گوہر بلوچ صاحب سے تھا کہ اب جو ہے وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بڑا خوشائند ہے کہ یہ جو اس وقت فارم 47 کا جو ہے وہ دونوں طرف سے آواز اٹھ رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہوتا کہ پیپلز پارٹی باہر آ جاتی، بہتر ہوتا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اتحاد چھوڑتے اور پھر بات کرتے. تو اس وقت سب سے زیادہ جو سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ اس اتحاد پہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جب اچھا ہے تو سب اتحاد میں ہیں، اور اب اس وقت جو ہے وہ آپس میں لفظی گولہ باری بھی ہو رہی ہے اور پھر ساتھ میں اتحاد بھی چل رہا ہے. دونوں چیزیں پیرالل کیسے چل رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مرکز میں جو اتحاد ہے، کل جو بلاول صاحب نے 2 انٹرویوز دیے، انہوں نے کشمیر کے الیکشن پر تو تنقید ضرور کی، لیکن کسی جگہ پر یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم مرکز میں اتحاد سے باہر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ مرکز میں جو زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے ہیں وہ پی ایم ایل این کے ووٹ سے بنے ہیں. جس طرح میں نے ذکر کیا، وہاں سے انہوں نے چیئرمین سینٹ شپ لی ہوئی ہے اور گورنر شپس لی ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی وہ مطلب ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کی چیئرمین شپ لی ہوئی ہے، کمیٹیز کی چیئرمین شپس ہیں. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تو کیوں دی ہوئی ہے آپ نے یہ ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کو؟ وہ اتحادی ہیں، وہ بھی تو جواب میں ووٹ دیتے ہیں آپ کو. مجھے اگر موقع دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی وجہ سے پرائم منسٹر بنے شہباز شریف صاحب اور انہوں نے ووٹ کیا، تو لہذا مرکز کی حکومت یہ الیکشن تک ظاہر ہے جب 2 پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مد مقابل آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیاسی گولہ باری تو ہوتی ہے. جی، تو میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن ختم ہوں گے تو معاملات سمودھ ہو جائیں گے، اور کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اوور ریئیکٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی، حالانکہ ان کو چاہیے کہ فراخ دلی کے ساتھ نتائج قبول کرے. اس وقت کشمیر میں آپ کی انفارمیشن کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے اور پورے پاکستان کو پتہ ہے، وہاں پر حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، وہاں پر پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کے ہیں، وہاں کی. ٹھیک ہے، میں اس کا جواب لے لیتی ہوں. بیرسٹر عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیانات کا ذکر کر رہے ہیں بلوچ صاحب، لیکن اگر پیپلز پارٹی کے بیانات سخت ہیں تو نون لیگ کے بیانات بھی کم سخت نہیں ہیں. اب جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر مائنڈ ہے، تو اب دھاندلی کا رونا اور وہی جو ہے وہ دیکھ لیں کہ دھاندلی کی رونے دھونے کی باتیں ہو رہی ہیں. پھر یہ بھی کہ پوچھا جا رہا ہے کہ قیامت کتنے بجے آنی ہے. تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ بیانات در بیانات ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے عامر حسن صاحب کہ یہ بیل منڈے چڑھے گی، یا بس اب یہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہوگا تو اس کے بعد سارے معاملات دونوں جماعتوں میں پھر سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کے تسلسل کے لیے چل رہی ہے. یہ جب پی ایم ایل این کے دوست بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے صدر بنایا فلاں کیا، تو اب پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھیں کہ 10 سیٹوں کے ساتھ لوگ وزیر اعلیٰ بنتے رہے ہیں اس جماعت کے ساتھ جس کی 300 سے زیادہ سیٹیں ہیں. اور ہم نے کیا لیا ہے ان سے؟ ہم نہ ہوتے، زرداری صاحب پریزیڈنسی میں نہ ہوتے تو کوئی ممنون ہوتا، کوئی تارڑ ہوتا، اور چیئرمین سینٹ ان کے کسی کا نام بتا دے کون مشہور تھا. یہ کون سے عہدے ہیں جن کی وجہ سے یہ